سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب، بہت شکریہ دلشاد صاحب آپ کے وقت کا۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کا ٹیکنیکل طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کنور صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آواز آ رہی ہے۔ سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، یہ جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کو منظور یا مسترد ہونے کا ٹیکنیکل طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بہت بڑا میکنزم تیار کیا ہوا ہے۔ اس کا میکنزم یہ تیار کیا ہوا ہے کہ ان تمام کاغذات نامزدگی پیش کرنے والے جو امیدوار ہیں ان کا کیس جو ہے وہ قومی اتفاق بیوریو، FBR، FIA، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور تمام صوبائی چیف سیکرٹریوں کو بھجوائے گئے ہیں کہ یہ کہیں ڈیفالٹر تو نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی کیسز تو نہیں ہے۔ تمام IG پولیس کو گئے ہیں۔ یہ ساری آن لائن جو ہے، آن لائن وہ ریٹرننگ آفیسر سے رابطے میں ہے۔ اب اگر ان جو کاغذات نامزدگی کے لیے کسی کا اعتراض ہونا نہ ہونا کا ضروری نہیں ہے، وہ تو آن لائن پر دیکھ لیں گے کہ ان کے خلاف کوئی کیسز تو نہیں ہے، ڈیفالٹر تو نہیں ہے، تو پھر ریٹرننگ آفیسر جو ہے اس آن لائن کو دیکھ کر اپنا فیصلہ کر لے گا۔ پہلے ہوتا تھا کہ کوئی اعتراض کرنا ہوتا تھا، کسی نے اعتراض کر دیا۔ اب اعتراض کے ساتھ ساتھ اگر ویسے بھی ریٹرننگ آفیسر کے پاس سارا ریکارڈ جو ہے وہ آن لائن کے ذریعے الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے خصوصی میکنزم طریقے سے بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا، پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، تو وہ جناب ریٹرننگ آفیسر کے پاس ہے، وہ دیکھ لیں گے کوئی ڈیفالٹر ہوا اور وہ قانون کی زد میں آتا ہے تو اس کی کاغذات نامزدگی مسترد ہو جائیں گے۔ اگر وہ کلیئرنس مل رہی ہے، کوئی کیس کس کے بارے میں نہیں ہے، کوئی ڈیفالٹر نہیں ہے، کوئی چیف سیکرٹری نے، IG نے، پولیس نے کوئی ان کے بارے میں کوئی چیز نہیں بھیجی، تو وہ پھر اس کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ ہو جائیں گے۔ ادروائز اگر کاغذات نامزدگی کسی وجہ سے بھی ریجیکٹ ہوتے ہیں، مسترد ہوتے ہیں، تو اس کے لیے الیکشن کمیشن پاکستان نے قانون کے مطابق ایک اپلیٹ الیکشن ٹریبیونل کے جج مقرر کیے ہوئے ہیں جو سٹنگ جج ہیں ہائی کورٹس کے، اور ان کی اپائنٹمنٹ جو کی جاتی ہے وہ چیف جسٹس متعلقہ ہائی کورٹ کی سفارشات پہ کی جاتی ہے۔ تو وہ اگر اس کے کیس سنیں گے، اگر وہاں سے بھی اگر ان کو ریلیف نہیں ملتا تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے دروازے کھلے ہیں، تو سٹیپ بائی سٹیپ سب دیا گیا رہتا تھا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ اچھا سر، بہت سے امیدواروں کا کہنا ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، منظور ہو چکے ہیں، لہٰذا وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تو اس حوالے سے ابھی تک کوئی ڈیسیژن نہیں لیا، کیونکہ 30 دسمبر تک اسکروٹنی کا عمل ابھی جاری ہوگا، اس کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے وہ لسٹ سامنے آئیں گی، تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیے گا۔ نہیں، وہ جیسے آپ نے فرمایا وہ بالکل درست فرمایا آپ نے، اور آپ نے جو قانون کے مطابق بات کی ہے تو اس کے مطابق ہی سارے کاغذات نامزدگی کا جو مرحلہ جو ہے وہ 30 دسمبر تک ہے، اور 30 دسمبر تک یہ راؤنڈ دی کلاک کام کر رہے ہیں ہمارے ریٹرننگ آفیسران، اور اس کے بعد فیصلہ اپیل ٹریبیونل ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، لیکن بہرحال فیصلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ چند روز میں فیصلہ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں جو خبریں آ رہی ہیں آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اس میں سب کے پیپر جو ہیں وہ سب کے کلیئرنس مل رہی ہے، سب کو، سبھی باقاعدہ کسی کو ہم نے نہیں پڑھا یا کسی کو کوئی کاغذات کسی کے نامزد جو ہے مسترد کیے گئے ہوں، لیکن ابھی چند دن ہیں، آج تو 26 تاریخ ہے، ابھی تو 4-5 دن ہے، 4-5 دن میں باتیں پتہ چل جائے گا، باتیں چھٹ جائیں گے تو کس کے کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد ہوئے ہیں، اور اس کے بعد سر نون لیگ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، نون لیگ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں اور اس پر کسی نے کوئی اعتراض بھی نہیں اٹھایا ہے۔ کیا نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور واقعی میں کر لیے گئے ہیں؟ دیکھا جی، وہ محترم شخصیت ہے، اگر کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے تو پھر ہم اس پہ بات کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ جنہوں نے اعتراض کرنے ہوتے ہیں وہ اعتراض کریں، اپنے ڈاکومنٹ پیش کریں، ہم نے میڈیا میں بیٹھ کے کسی کے بارے میں کیا رائے دینی ہے؟ وہ تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، اگر تو اعتراضات نہیں کیے تو ٹھیک ہے، اعتراض نہ کیے اس پر ہم تو بات نہیں کر سکتے نا۔ تو اس لیے جب عدالت نے، جو الیکشن کمیشن نے، ریٹرننگ آفیسر نے کہا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہمیں ڈاکومنٹ پیش کریں، اعتراض کریں، تو اسے اعتراض کرنے کے باوجود بھی اگر کسی کے پیپر ایکسیپٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد الیکشن ٹریبیونل میں جائیں، وہاں سے نکلتے ہیں تو سپریم کورٹ میں جائیں، تو راستے کھلے میں، ہمیں کسی کے شخصیات کے پیپر ریجیکٹ ہونے میں یا ایکسیپٹ کرنے میں ہمیں کوئی رائے دینے کے ہم اس میں روادار نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ سیکرٹری
इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब साथ थे, आपके बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, कराची के इलाके लियारी की बात करें तो पीपल्स पार्टी का वो गढ़ समझा जाता है। 2018 के इंतखाबात में बिलावल भुट्टो की शिकस्त से इस तासुर को धचका लगा था। लियारी की नशिस्त भुट्टो ख़ानदान की आबाई नशिस्त तसव्वुर भी की जाती है। 2024 के इंतखाबात में भुट्टो ख़ानदान का कोई उम्मीदवार इस हल्के से किस्मत नहीं आजमा रहा है और ये ताजुब की बात है। इसकी वजह क्या है? हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कराची इमरान अहमद मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। इमरान साहब, क्या वजह है इस बार भुट्टो ख़ानदान क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रहा इस सीट से? अच्छा, ये जी बिल्कुल, लियारी जो है जिस तरह लाड़काना अंदरून सिंध में पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, उसी तरह कराची में लियारी जो है वो बल्कि मैं ये कहूँगा लाड़काना से ज़्यादा लियारी गढ़ समझा जाता है पीपल्स पार्टी का। खुसूसन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसको ख़ास अहमियत देते थे। जो पिछले इलेक्शन गए उसमें ये हल्का 246 था और इसमें लियारी ही शामिल था सारा, और इसमें बिलावल भुट्टो को शिकस्त हुई थी। तो उसमें वो इल्ज़ाम देते हैं कि जी आरटीएस, जो सब इल्ज़ाम देते हैं 2018 के इलेक्शन में कि आरटीएस सिस्टम में गड़बड़ हुई थी जिसकी वजह से उनको शिकस्त हुई। तो उन्होंने भी वही उसको अपना वजह बताई कि इलेक्शन क्यों हारे थे। इस दफ़ा जो मरदमशुमारी हुई और हल्का बंदियाँ हुई तो जो 246 था वो अब 239 और 240 हो गए हल्के। अच्छा, लियारी का भी बढ़ गया है कुछ जो है ना इलाका। पहले जैसे खालिसतन लियारी होता था, अब वो तकसीम हो गया है। कहीं क्लिफ्टन आ गया है 240 में, और सदर का इलाका आ गया है लियारी के साथ, दीगर मुल्हिका इलाके और दूसरे इलाके ऐसे आ गए हैं जिससे लियारी के इलाके रिहायशी जो हैं उनका ताल्लुक नहीं। अच्छा, अब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कहा जाता है कि जी जियालो ने कहा कि पहले कमज़ोर हल्का था निस्बतन 2018 में, तो वहाँ पे एक यूसुफ बलोच साहब होते थे जो रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, और शायद इस दफ़ा 2024 के इलेक्शन में वही वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने पूरी मुहिम चलाई थी बिलावल भुट्टो की, और इसीलिए बिलावल भुट्टो को वहाँ से खड़ा किया गया था कि वहाँ खदशात थे पीपल्स पार्टी को कि शिकस्त के, लेकिन बिलावल भुट्टो को भी शिकस्त हुई। अब जो है यूसुफ बलोच साहब जो है वो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। ये तो इनका मौक़िफ़ है कि जी जियालो का बहुत बड़ा मुतालबा था कि लाड़काना से लड़ें, शहदाद और कंबर से, शहदाद कोट और कंबर से बिलावल भुट्टो। लेकिन जो मुखालफीन हैं या जो तज्ज़िया निगार हैं या जो ऑब्ज़र्वर हैं वो ये कहते हैं कि लियारी में 5 साल हुकूमत सिंध जो है हुकूमत में रही, सूबाई हुकूमत में, और तकरीबन 1 साल से जो है वो बल्दियाती हुकूमत में भी शामिल है पीपल्स पार्टी। तो दौरे ने सूबाई हुकूमत में कोई 3.5-4 अरब रुपए का एक पैकेज, लियारी पैकेज के नाम से मंजूर हुआ था, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली और दूसरी ज़रूरियात के तहत इनको सहूलियात देनी थी। लियारी को सेवरेज का बहुत बड़ा मसला है, तो वो उसको पीपल्स पार्टी एग्जीक्यूट नहीं कर सकी। लियारी बहुत बुरी हालत में है, वहाँ पे सेवरेज की बहुत बुरी हालत है, वहाँ पानी की बहुत बुरी सूरत हाल है, वहाँ रोड, गलियाँ, कचरा, ये बहुत बुरी हालत है वहाँ पर। और ये पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि सूबाई हुकूमत उसके पास रही, मुकम्मल इख्तियारात उसके पास रहे, गाए बगाए जब एडमिनिस्ट्रेटर लगे रहे तो भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और जब MQM का बल्दियाती सिस्टम था तब भी इख्तियारात पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के पास थे। लेकिन लियारी की किस्मत नहीं बदल सकी, लियारी क्लिफ्टन नहीं बन सका, लियारी जो है वो और ख़राब होता चला गया। मैं आपको यहाँ बताऊं कि 2013 में जब ऑपरेशन शुरू हुआ था कराची में, तो यहाँ पे हालात बहुत ख़राब थे लियारी में।